عامل بننا چاہتا ہے یا حروف ثوابت کا عامل ہوتا ہے. دیکھیں میرا طریقہ کار وہ نہیں ہے کہ میں آپ کو صرف تعداد بتاؤں اور بولوں جاؤ گھر اس کو تعداد پورا کر لینا آپ عامل ہو جاؤ گے. اب عامل آپ بن بھی گئے تو آپ کے کس کام کا؟ جب تلوار آپ کے ہاتھ میں آ گئی اور آپ کو تلوار چلانا ہی نہیں آتی تو وہ تلوار آپ کے کس کام کی؟ تو یقیناً آپ یا تو پھر دوسروں کو زخمی کرو گے یا پھر اپنے آپ کو زخمی کرو گے. یا پھر مثال ایسے کہ جیسے مجنوں کے ہاتھ میں بندوق، وہ زیادہ خطرناک بات ہے. یعنی کہ ایک شخص آپ کو لے کر گہرے سمندر میں گیا، آپ بولو واو گہرے سمندر میں جا رہا ہوں، اس نے آپ کو چھوڑ دیا اور آپ ڈوبنے لگے. غلطی کس کی؟ لیکن پہلے آپ اتنے پانی میں تیرنا سیکھ لو کہ جتنا اگر آپ گہرے میں بھی جاؤ تو آپ کو کوئی نقصان نہ آئے، آپ آرام سے تیراکی جانتے ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی عمل کے ڈیپ میں جانے سے پہلے اس کا عمل اپنے لیے تعین منتخب کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سمجھ لو، اس کی حقیقت کو، اس کی اہمیت کو. اس کے بعد اگر شروع کرو گے تو آپ کو کوئی اس کا نقصان نہیں ہوگا. اب ہم جانتے ہیں نہیں، اب ہم وہی لکیر کے فقیر اٹھے اٹھا کے چلنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا، اندھی تقلید ہم نے شروع کر دی. تو وہ کس کے لیے نقصان دہ؟ یقیناً خود کے لیے نقصان دہ ہے وہ. اب جب آپ پہلے اس کی بیس کو سمجھ لیں، اس کی بنیاد کو سمجھ لیں، اس کے طریقہ کار کو سمجھ لیں، اس کے بعد جب آپ چلنے شروع کریں گے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ کو بھی اور آپ کی ذات سے دنیا کو بھی. اب سورہ اخلاص کے جو یہ خالص حروف، یعنی کہ وہ حروف جو دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوئے، یہ سورہ اخلاص کے حروف ہیں 13، اور یہ حروف اس کی لگائی ہوئی بندش کو توڑنے کے بھی کام آتے ہیں، اور یہی حروف اس کی روحانیت کو کھولنے کے بھی کام آتے ہیں. روحانیت کی دنیا کو آپ ابھی اتنا آسانی سے نہیں سمجھ لیں گے، عملیات کی دنیا کو اتنی آسانی سے نہیں سمجھ لیں گے. یعنی کہ کوئی بھی تالا کھولنے کے لیے ہمیں اس کی چابی کی ضرورت پڑتی ہے. ابھی میں نے صرف آپ کو سورہ اخلاص کے 13 حروفوں کا بتایا ہے. ابھی میں اس کو ہم پھر کنٹینیو کریں گے اس کو حروف ثوابت کو، ٹھیک ہے، تاکہ پھر سورہ اخلاص کے جو 13 حروف ہیں نا، پھر اس کے ذریعے پھر اس کی روحانیت کو اور پھر اس کے معاملات کو، اس کے موکلان کو، اس کے اوان کو، اس کے فرشتے کے نام، ابھی تو بہت سارے رہ گئے حروف ثوابت میں، جیسے اس کے فرشتوں کے نام ہیں، اس کے موکلان کے نام ہیں، اور اس کے ایوان کے نام ہیں، اور پھر ان کے نقوش ہیں، پھر ان کی ترتیب ہے، پھر اس کے نقش ہیں. مقصد یہ کہ اگر میں خالی احد لفظ ہے، اگر میں اسی کی ترتیب اور اسی کا نقش کہ میں بتاؤں ابھی، تو وہ کون سی چال پہ بنے گا؟ اب اگر کسی شخص نے اس کی پوری زکوٰۃ ادا کی ہے، کسی شخص نے پوری زکوٰۃ ادا کی ہے، اگر وہ نقش لکھنا چاہتا ہے تو اس کو تو سیدھا سیدھا لوگوں نے بتایا ہوگا، یہ تھوڑی بتایا ہوگا کہ کس شخص کے لیے کون سے حروف، کون سا قابل وہ ہے جو اس کے کام فوری کر دے گا، اثر رکھتا ہے. یعنی کہ حرف کس حروف کے موافق ہے، حرف کس حروف کے اگینسٹ ہے، مخالف ہے. اب آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ سامنے والے حروف کو ملا کے کسی کے کام کر رہے ہو، اب وہ حرف آپ کے حروف سے مخالف ہوا تو ٹکراؤ ہوگا، اور جب ٹکراؤ ہوگا تو آپ کے اوپر پلٹاوا آئے گا. یعنی کہ آپ نے اگر کسی کا اتار کرنے کے لیے ان حروفوں کا استعمال کیا اور وہ حرف اس کے حروف کے اگینسٹ ہوئے تو پھر وہ پلٹتا ہے، وہ بھی جو اس کے اوپر ہے اور وہ بھی جو آپ نے کیا، اور جب دونوں قوتوں سے پلٹ کر آپ کے اوپر آتا ہے تو آپ اندر سے کھوکھلے ہونے شروع ہو جاتے ہو. عامل پھر خود پریشان ہو جاتا ہے. یہ میں تو حیرت ہوتا ہوں کہ لوگ 40 دن کا عمل کر کے لوگوں کے علاج کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ لوگوں کا علاج کرنا کوئی اتنا آسان ہے کیا؟ اتنا آسان ہے تو ہر بندے کو سب یہ لگتا ہے کہ سب سے آسان فی العملیات کی ہے. عملیات کی دنیا آسان نہیں ہے، روحانیت کی دنیا آسان نہیں ہے. اس میں جان انسان کے اوپر ایسے ہتھیلی پر ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں. وہ معصوم لوگ جو اس کی جستجو میں اس کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور کچھ ایسے شر پسند لوگ کہ جو چند پیسے کے عوض ان کو تمام چیزوں کی دھڑا دھڑ طریقہ کار بتا، جاؤ یہ کر لو، جاؤ یہ کر لو، جاؤ یہ کر لو، جاؤ یہ کر لو، جاؤ یہ کر لو.
اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کر لیا، آپ وہ دوسروں کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر الٹا عرجت کے بھی شکار ہوتے ہیں، پھر وہ بھی پریشان، ان کے گھر والے پریشان، اس کے بیوی بچے پریشان، بیماری سے پھر آگے کا سفر شروع۔ اب آپ استاد کو فون کر رہے ہو، استاد فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ کم از کم آپ کو اتنا آنا چاہیے کہ اگر آپ کے استاد سے آپ کی ملاقات نہیں ہوتی تو آپ اپنے استاد کی بتائی ہوئی باتوں پہ ہی عمل کر کے اپنے لیے کوئی حل نکال لیں، لیکن اس میں استادوں کو اپنا سینہ کشادہ کرنا پڑے گا۔ جب استاد اپنا سینہ کشادہ کریں گے نا تو پھر شاگردوں کو بھرپور ملے گا۔ صرف کسی کو عمل کرا دینا ہی مقصود نہیں ہے، کسی کو تلوار دے دینا ہی مقصود نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ عمل کرانے سے پہلے اس کے بارے میں انسان اتنا سمجھ لے کہ اس کو تھوڑا بہت چلانا آ جائے۔ تمہارا کام شفا دینا نہیں ہے، تمہارا کام اس کام کو کام کے طریقے پہ کرنا ہے، اس کی ترتیب پہ کرنا ہے۔ اور یقیناً جب تم طریقے اور ترتیب پہ کرو گے تو نہ تو کوئی چیز پلٹے گی، نہ تو کوئی چیز لوٹے گی، پھر نہ ہی کسی چیز کا کسی قسم کا کوئی نقصان ہوگا۔ لیکن بشرط یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے حرف ثوامت کا میرے پاس کافی میسیجز آئے تھے، تو حرف ثوامت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ابھی حرف ثوامت کی ابھی یہ احاد رس تا و لمو یہ صرف ایک کمری ترتیب ہے۔ اب جب میں اس کی 13 ترتیبیں آپ کو بتاؤں گا نا، اور ہر ترتیب الگ حروفوں سے مل کر بنی ہے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس ساتھ میں لکھنا ہے، کس مہینے میں لکھنا ہے، کن تاریخوں میں لکھنا ہے، کس دن لکھنا ہے۔ پھر آپ جس دن ایک دن بھی لکھو گے نا، آپ کے جسم کے اندر ایسی گرمی ہوگی، اگر آپ سخت سردی کے اندر بھی موجود ہو نا تو آپ کو پسینہ پسینہ ہو جاؤ گے، گرم اندر سے گرمی آپ کو اندر آنے شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس لمحے کو پایا، آپ نے اس ساتھ کو پایا، آپ نے اس وقت کو پایا کہ جب اس کا پھول کھلا ہوا تھا۔ اب لوگوں کو عمل شروع کرنے کے لیے ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ کون سا عمل کب شروع کیا جائے، کس ساتھ میں شروع کیا جائے، کس تاریخ میں شروع کیا جائے، کس دن میں شروع کیا جائے۔ تو پھر ہر چیز نے اپنے اصل کی جانب لوٹنا ہے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔